بالکل میں بہت وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کو 21 کے الیکشن میں جب فیڈرل میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی مسلم لیگ نون کو 17 سے الٹا دیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ نہ صرف یہ کہ الحمدللہ مسلم لیگ نون نے اپنی وہ اکثریت واپس چھینی ہے, مسلم لیگ نون پر لوگوں نے وہاں پر اعتماد کا اظہار کیا. ہم سب پہ اب بہت بڑی ذمہ داری ہے, یہ کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے. اور جس دن سے کیبنٹ وجود میں آئے گی اور پرائم منسٹر اوتھ لے گا, ہمارے پاس ایک دن بھی ضائع کرنے کے لیے نہیں. ایک دن, اسی دن سے سر جوڑ کے ہمیں بیٹھنا ہے اور ہمیں بہت ضروری کام کرنے ہیں. اور وہ یہ ہیں کہ ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جو عوام کا بجٹ ہے, ابھی جتنا بھی بجٹ ہے AJK کے پاس, کہ اس کو کس طرح سے ہم نے فوراً عوام کی بھلائی کے جو پروجیکٹس ہیں یا عوام کی بھلائی کے جو براہ راست جو ان کو فلاح جس چیز سے مل سکتی ہے, تاکہ پہلے دن سے عوام کو ریلیف ان کے ڈور سٹیپ پہ ملنا چاہیے. ظلم کی ایک داستان, ناانصافی کی ایک داستان کے باوجود مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے. اس کے پیچھے خدمت کی پوری داستان ہے, پوری کہانی ہے. ڈسپائٹ ڈیفیکلٹیز, ڈسپائٹ سفرنگز, ڈسپائٹ ڈیفیکلٹ سچویشنز, ڈسپائٹ چیلنجز. اور وہ یہ ہے کہ چاہے سندھ اٹھا کے دیکھ لیں, بلوچستان اٹھا کے دیکھ لیں, خیبر پختونخوا اٹھا کے دیکھ لیں, پنجاب اٹھا کے دیکھ لیں, گلگت بلتستان اٹھا کے دیکھ لیں, آزاد جموں کشمیر اٹھا کے دیکھ لیں, جہاں جہاں آپ کو ترقی کا کوئی بھی نشان ملے گا, آپ کو کوئی پروجیکٹ ملے گا عوام کی بھلائی کا, چاہے وہ سڑک ہو یا وہ موٹر وے ہو یا وہ ہاسپٹل ہو یا وہ یونیورسٹی ہو, اس سب پر ایک شخص کا نام لکھا ہے اور وہ ہے محمد نواز شریف. تو آپ کے اوپر ایک لیگیسی کی بھی ذمہ داری ہے. تو پہلے دن سے کوئی ہمیں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا, کوئی لمبی چوڑی ملاقاتیں نہیں کرنی, کوئی ہم نے پروٹوکول انجوائے نہیں کرنا, کوئی ہم نے ڈنر لنچز ہم نے نہیں کرنے. ہم نے پہلے دن سے جو ہمارے پاس پورا ایک روڈ میپ بنا ہوا ہے, جو کہ نواز شریف صاحب نے بنایا, شہباز شریف صاحب نے بنایا, اور اب پنجاب میں وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے. ہم اگر اس کو اٹھا کے صرف اس کو امپلیمنٹ کر دیں تو آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر میں کتنی بڑی چینج آئے گی. جدید پاکستان کا ایک بانی ہے اور اس کا نام ہے نواز شریف. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی سے دے, صحت دے, تاکہ وہ ہماری رہنمائی کر سکے, تاکہ وہ خود اپنی چیزوں کو, اپنی حکومتوں کو مانیٹر کر سکیں. اور اسی طرح پرائم منسٹر, میں یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں اور آپ کو یہاں پر آج ایک خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں کہ پنجاب کے اندر میں جو کام اٹھاتی ہوں, جو کام میں کرتی ہوں, اس پہ آپ کی مہر ہے. اور جب میں انٹرویوز کر رہی ہوتی ہوں تو میں, جب اگر مجھے کوئی یہ کہہ دے کہ میں شہباز شریف کے ساتھ یہ 3 سال گزارے ہیں, تو میں آنکھیں بند کر کے اس کو پوسٹ پہ اپوائنٹ کرتی ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جو اس بھٹی سے گزر گیا ہے وہ اب کندن بن کے آئے گا. آپ نے لاہور سیف سٹیز کو بہت کامیاب ایک نہ صرف یہ کہ ایک پروجیکٹ بنایا بلکہ ایک ادارہ بنایا, اور اب وہی وجہ ہے کہ پورا پنجاب سیف سٹی ہے. اور ہمیں کرائم کو ٹریک کرنے میں آسانی ہوتی ہے, ہمیں بارشوں کو, سیلاب کو, جلوس کو, جو بھی اس کو ہمیں ٹریک کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ پنجاب کا کرائم جو ہے وہ بہت نوز ڈائیو کیا ہے. اور ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گی کہ مجھے افسوس ہے اس بات کا, جیسے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ گلگت بلتستان کے الیکشن جیتنے کے بعد, میجورٹی پارٹی نہ ہونے کے باوجود, ہم نے بہت شہباز شریف صاحب نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے, PMLN نے ایک بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کو دعوت دی کہ وہ اپنی حکومت بنائیں. لیکن مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ انہوں نے دھاندلی کے جھوٹے الزامات لگائے مسلم لیگ نون پر, اور جہاں تک وہ جیت گئے گلگت بلتستان پہ, وہاں دھاندلی کے الزامات نہیں لگے. جہاں پہ وہ ہارے وہاں پر دھاندلی کے الزامات لگے. لوگوں نے, مجھے لگتا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے بہت غور سے نہ صرف تقاریر سنی بلکہ منشور پہ غور کیا, اور جن کے پاس دینے کے لیے, آفر کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا, لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا. سڑکوں کا وعدہ وہ اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ 17 سال سے اپنی حکومت ہے, ایک سڑک ایسی نہیں ہے جس پہ سموتھلی گاڑی چل سکے, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. وہاں سے روز ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ لوگ پنجاب آتے ہیں تو تعریف کرتے ہیں. بسز کا وعدہ وہ اس لیے نہیں کر سکتے تھے بس ادھر AJK میں, کیونکہ اگر اپنے پاس بسز ہیں نہیں, لوگوں کو نہیں دی ہوئی, اور اگر ہیں بھی تو ٹوٹی پھوٹی بسز ہیں. صفائی کے نظام کا وعدہ وہ اس لیے, اب ستھرا پنجاب اتنا پاپولر تھا AJK کے اندر, اور اب ہمیں ستھرا AJK بھی انہی لائنز پہ ہمیں بنانا ہے.
تو صفائی کے نظام کا وہ وعدہ اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ پورا جو ان کا صوبہ جہاں ان کی حکومت ہے وہ گند سے اٹا پڑا ہے، وہاں پر جو گاربیج کے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن شاید الزامات لگانے میں وہ بھول گئے، جوش تقریر میں وہ یہ بھول گئے کہ حکومت بھی وہاں ان کی اپنی تھی، انتظامیہ کی بھی وہاں ان کی اپنی تھی، پولیس بھی وہاں ان کی اپنی تھی، پریزیڈنٹ صاحب بھی وہاں ان کے اپنے تھے، پرائم منسٹر صاحب بھی وہاں ان کے اپنے تھے، عملہ بھی وہاں ان کا اپنا تھا۔ تو دھاندلی کا الزام وہ کسی اور پہ ڈالتے وقت تھوڑا سا تو انسان کو نا لاجک کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ بہرحال میں اب کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی اور جس کو فتح ملتی ہے اس کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اے جے کے کے اندر اتنا پوٹینشل ہے، اے جے کے اندر سیاحت کا اتنا پوٹینشل ہے، اے جے کے اندر آپ ایک اس کو جنت بنا سکتے ہیں اپنے اون ریسورسز کو ڈیولپ کر کے، تو اس کے اوپر جو آپ کو بہت کام کرنا چاہیے تاکہ جو فیڈرل سے آپ کو ملتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ کے پاس اپنے ریسورسز بھی جنریٹ، آپ کو ریونیو جنریٹ کرنا چاہیے تاکہ آپ کے پاس ایمپل ریسورسز ہو تاکہ آپ عوام کو اس سے جو ہے وہ اس کی خدمت کر سکیں۔ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ مسلم لیگ نون اب ختم ہوتی جا رہی ہے یا مسلم لیگ نون اب کمزور ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بہترین جواب ان کو دیا ہے کہ اگر کسی جماعت کا مستقبل روشن ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ایک اکلوتی جماعت ہے، اس کا نام ہے پاکستان مسلم لیگ نون۔ تھینک یو ویری مچ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب۔ آزاد کشمیر کے عوام نے تعمیر و ترقی کو ووٹ دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام نے انتشار اور تشدد کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے۔ آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کے لیے دن رات کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں ہر ترقیاتی منصوبے پر نواز شریف کا نام لکھا ہوا ہے۔